الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خیبر کی باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جو کچھ واقعات پیش آئے ان واقعات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے راستے میں کچھ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ان لوگوں میں سے وہ عامر بن اقوع رضی اللہ عنہ تھے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی، اور صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ جس کسی کے لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کر دیں ان کے لیے شہادت یقینی ہے کنفرم۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، توشے منگوائے اور سارے توشے ملائے گئے۔ ان توشوں میں تھا کیا؟ ستو، بس ستو تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے اور پھر بنا وضو کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو بنا وضو کا مطلب پہلے وضو سے ہی اور ایک نماز، فرض نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کیا، دوسری مرتبہ وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں پہنچتا ہے اور جس دن صبح جنگ ہونے والی تھی صحابہ اکرام نے خیبر کے دامن میں رات گزاری، اور یہودیوں کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ اسلامی لشکر باہر آ چکا ہے۔ ان کے خیبر کے باہر اسلامی لشکر موجود ہے، یہودیوں کی اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہیں جاتے۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھائی، غلس جسے اندھیرے میں۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف آگے بڑھے، اور خیبر والے جو تھے یہودی روزانہ معمول کی طرح پھاوڑے اور کھانچی یہ لے کر اپنے باغات کے لیے آ رہے تھے۔ ان کو معلوم نہیں باہر اسلامی لشکر ہے۔ جیسے ہر دن صبح ہوتی ہے، صبح صبح لوگ کام پہ نکلتے ہیں، ویسے پھاوڑے سنبھالے وہ لوگ کام پہ نکلے، اور جیسے ہی سامنے دیکھا وعلیکم السلام، جیسے ہی سامنے دیکھا کہ اسلامی لشکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قلعے سے باہر نکلے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پھاوڑے ہیں، لوگ اپنے کام کاج پہ نکلے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ خیبر کے باہر اسلامی فوج ہے۔ جیسے ہی اسلامی لشکر کو دیکھا چیختے ہوئے پھر اندر بھاگے۔ خیبر کیا تھا؟ وہ چند قلعوں کا مجموعہ تھا، فورٹ، بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، ان کی بڑی فصیل ہوتی تھی۔ فصیل کے مطلب کمپاؤنڈ، تو بڑے بڑے قلعوں کا تھوڑا بنچ آف دا فورٹس، تو وہ ایک قلعے تھے، اسے خیبر کہا جاتا تھا۔ اور لوگ وہ فصیلوں میں ایک دروازہ ہوتا تھا، اس پر پہرے دار ہوتے تھے، لوگ باہر نکلتے کام کرتے، پھر شام میں پھر اندر آ جاتے، گیٹ بند ہو جاتے تھے۔ تو جیسے ہی لوگوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا چیختے ہوئے بھاگے اور کہا کہ اللہ کی قسم محمد لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ دیکھ کر پتہ چلا کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ جب وہ لوگ بھاگنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب خیبر کی فتح یقینی ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے کہ واقعی مسلمانوں کی جس خوف اور دہشت کے ساتھ وہ لوگ بھاگے ہیں اس کا تذکرہ انہوں نے یہاں کیا ہے کہ کیسے وہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر بھاگے، اور قلعوں کے اندر بھاگنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے قلعوں میں بند کر لیا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ قلعے میں رہنے والے
قلعے میں رہ کر وہاں سے تیر اندازی کرتے تھے، پتھر سے مارتے تھے، لیکن جو لوگ مسلمان ہیں یہ لوگ ان کو مار نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس مسلمانوں کی تیروں سے بچنے کے لیے ایک سہارا تھا قلعہ۔ تو اس طرح بہت سارے قلعے ان کے پاس تھے جس کا سہارا لے کر وہ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے۔ تو یہاں بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیا کیا وہاں مسلمانوں نے کیسے کیسے قلعے اور کس طرح بعض قلعے صرف مصالحت سے فتح ہوئے۔ جیسے کہتے ہیں جیسے ہی ان لوگوں نے اس منظر کو دیکھا کہ سامنے اسلامی لشکر ہے تو بھاگے اندر۔ مسلمانوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ کیا ہوا؟ خیبر کیا تھا؟ چند قلعوں کا مجموعہ تھا۔ وہ ایک قلعہ زبیر نامی ایک قلعہ تھا، دوسرے چند قلعوں کو خیبر کہا جاتا تھا، اور کھجور کے باغات تھے، کھیتیاں تھیں۔ دیکھیے، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے لیے جگہ منتخب کیا۔ اب سارے لشکر کو پڑاؤ کرنا ہے۔ جب پڑاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیمے گاڑے جاتے ہیں اور وہاں جگہ بنائی جاتی ہے نماز پڑھنے کی، یہ ساری جگہیں پورا ڈیزائن بنایا جاتا ہے کہ جانور کہاں باندھیں گے، لوگ کہاں رہیں گے، یہ ساری باتیں طے ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثوابدید پر ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ وہ آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ آپ نے جو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ دیکھیے سوال کا انداز کیسے ہوتا ہے۔ سوال بڑے لوگوں سے بات کرنے، خاص کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے، یہ صرف کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے میرے رائے اور تدبیر سے میں نے یہ جگہ چوائس کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جو جگہ ہم پڑاؤ ڈال رہے ہیں یہ بازو یا قلعہ ہے، قلعہ نطعہ اس سے بہت قریب ہے، اور خیبر کے جتنے جنگ لڑنے والے ہیں سب اسی قلعے میں ہیں، سب اسی قلعے میں ہیں جس قلعے سے یہ بہت قریب ہے، اور ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی نقل و حرکت ہے، پورا وہ لوگ آبزرو کریں گے، ہماری فوج کتنی ہے، ہمارے پاس کیا کیا ہے، پورا ان کو کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا، اور وہ لوگ کتنے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ قلعے میں چھپے ہوئے ہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں، اور قلعے میں رہ کر وہ تیر ہم پر ماریں گے اور ہمارے تیر وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ قلعے میں ہیں، ہمارے تیر کہاں جائیں گے؟ قلعے میں ہیں تو پتھروں سے، دیواروں سے ٹکرا کر آپ گر جائیں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ کہ رات شب خون بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ شب خون بولے تو رات میں اچانک حملہ کرنا، شب کے معنی رات، یعنی رات میں جب حملہ ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سکون سے سو جاتے ہیں، کیا ہوتا معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ تو شب خون یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگ یہاں رہیں، وہ لوگ اچانک آ کر یہ کریں۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ مقام کھجوروں کے درمیان ڈاؤن میں ہے، اپ نہیں ہے، کیا ہے؟ ڈاؤن میں ہے، اور یہاں کی زمین وبائی ہے۔ بولے تو جاوید بھائی، وبائی کے مطلب تھوڑے ایریا رہتے جہاں بیماریاں جلدی آتی ہیں، جیسے کہ کوئی سلم ایریا ہے جہاں مچھر زیادہ ہیں، تو آج کے حساب سے وہ حساب سے کچھ ایسی زمینیں تھیں جہاں جلد باڈی کیا ہوتی تھی؟ افیکٹ ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی زمین ہے۔ اب انہوں نے کہا اس لیے مناسب ہوگا کہ ہم آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان خرابیوں سے پاک ہو، وہاں سارے کمپلینٹ نہ ہو۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو رائے دی وہ بالکل درست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن صحابی نے جو کہا اسے کیا کر لیا؟ اللہ کے نبی نے مان لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایسا کوئی بات نہیں تھی، اللہ کے نبی مان لیے۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ منتقل ہو گئے، سبحان اللہ، دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور آپ خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا، خیبر کے بالکل قریب کہ خیبر شہر دکھائی دینے لگا، سٹی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، پھر ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ جب بھی کسی سٹی میں آپ جا رہے ہیں، وہاں کی بھلائیاں آپ کو چاہیے، وہاں کی برائیوں سے بچنے کی دعا چاہیے۔ آپ کہیں بیپار کے لیے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے، سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے کیا کریں؟ آپ دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها۔ اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں، ساتوں آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، سات زمین کتنے لوگوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا، ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ خیبر آئے ہیں لیکن کس کی بھلائی کی دعا کر رہے ہیں؟ خیبر کی بھلائی کی دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ خیبر کے باشندوں کی بھلائی کی دعا کر رہے ہیں، اور اس بستی کے شر سے، اس کے باشندوں کے شر سے، برائی سے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی حدود میں داخل ہوئے، اب خیبر سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پڑاؤ ڈالے ہیں، اب کل صبح جنگ ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کسی دن میرے دل میں تمنا نہیں ہوئی، لیکن اس دن میں بھی کیا ہے، میرے دل میں بھی تھوڑا کیا ہوا، اور میں ذرا ایسا دکھ کر بیٹھنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، مجھے دیکھیں، ایسے میں سامنے ہونے لگا۔ تو کہتے ہیں، اور ویسے تو سارے صحابہ ہیں، الصحابۃ کلہم عدول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں لو انفقتم مثل جبل احد، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر میں پیسہ خرچ کرو گے، ما بلغ مدہ او نصیفہ، کہا کہ صحابہ کرام نے جو خرچ کیا اس کا ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، سوا سیر۔ اگر پہاڑ، احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، مدینے میں ادھر چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ مدینے میں دکھتا رہتا، اتنا بھی اگر آپ خرچ کریں تو اس کے برابر نہیں ہوگا جو صحابہ کرام نے جو خرچ کیا، کتنا؟ سوا سیر کے حساب سے بھی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کو میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، دو طرفہ محبت ہے۔ ایک طرف ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہم مقبول ہیں، اللہ کی لسٹ میں ہم مقبولین بندوں میں سے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ اکرام نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک یہی آرزو باندھے ہوئے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ بہرحال سب کے سب صحابہ تھے، سب کی آرزو تھی، سب کی ایک خواہش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ، بڑی جافشانی تھی، اور مکے میں جب تلواریں، ننگی تلواریں گھر کے اطراف گھوم رہی تھیں تو اللہ کے نبی کے بستر پر سو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات بستر پر سوئے تھے، کتنی بڑی خطرے کی بات تھی، ایک بار ساری تلواریں پڑ جاتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آنکھ مطلب مڈرا صحیح بولتے نہیں، ماشاءاللہ کریکٹ ہوئے۔ تو پتہ نہیں وہ زمانے میں وہ بیماری تھی یا یہ زمانے میں، وہ بڑی بڑی کہانیاں ہیں کہ ایک شپ آئی، اس میں سے وہ بیماری منتقل ہوئی یہاں کے ہاربار سے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، لیکن اس نام سے وہ کیا ہو گیا، مشہور ہو گئی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کو آنکھ آئی ہوئی ہے، تو اسی بیماری کی وجہ سے پہلے آپ پیچھے رہ گئے تھے، پھر لشکر سے جا ملے تھے، لشکر کے ساتھ نہیں آ سکے تھے، بعد میں آ کر لشکر سے ملے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ، بلائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، اپنے منہ کا تھوک نکال کر لگایا اور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا، اللہ تعالیٰ نے شفایا بھی عطا فرمائی، ایسے ہو گیا جیسے ان کو تکلیف ہی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ کیا ہے؟ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، خیبر کے میدان میں اترو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اترتے ہی شروع نہیں ہو جاؤ، کیا کرو، اسلام کی دعوت دو۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی دعوت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسلام میں جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو، بتاؤ کہ کیا کیا حقوق ہیں۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے لال اونٹوں سے بہتر ہے۔ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرًا مِّنْ حُمْرٍ نعم، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو ایک آدمی کو اگر ہدایت مل جاتی ہے تو سرخ اونٹوں کی دولت سے بڑھ کر، اس لیے کہ وہ زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے۔ آپ ہیں، ہر جانور آپ کے ہاں برابر ہے نہیں ہے، ایک ایک جانور کا ایک ایک ریٹ ہوتا ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کبھی کوئی جانور سستے میں مل جاتا ہے تو کبھی تگنی دگنی قیمت پر اور ایک جانور آتا ہے، بالکل اونٹوں کا بھی یہی حال تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک آدمی ہدایت پر، تو ہم لوگ جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو دعوت پر نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ تزکیہ ہو جانا چاہیے، 5 منٹ ہی کی صحیح، سارے مل کر کیا کریں، امیر کی اطاعت پر کیسے بات کرنا ہے، کس کو بات کرنا ہے، ایک 5 منٹ کے لیے۔ خیبر کی آبادی کے تعلق سے کہا کہ خیبر کی جو آبادی تھی وہ 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی، 2 علاقوں میں، ساری خیبر کا جو پاپولیشن تھا 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو ایک جو حصہ خیبر کا تھا اس میں 5 قلعے تھے، 5 قلعے تھے، وہ کیا ہے، حصن ناعم، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن ابی یا ابی، حصن نزار، یہ 5 قلعے خیبر کا ایک آدھا حصہ تھا۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطاط کہلاتا تھا، 5 قلعے نہیں، 3 قلعوں پر جو یہ تھا ایریا اس کو نطاط کہتے تھے، اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ جو تھا شق کے نام سے مشہور تھا۔ یہ تو آبادی کا آدھا حصہ۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا حصہ قطیبہ کہلاتا تھا، اس میں 3 قلعے تھے، 5 اور 3 کتنے ہوئے، 8۔ حصن قموس یہ قبیلے بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ حصن وطیح، حصن سلالم، یہ 3 قلعے وہاں تھے قطیبہ میں۔
ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید اور بھی چھوٹے چھوٹے قلعے اور گڑیاں، مطلب چھوٹے چھوٹے پکی قلعے تھے۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کر جنگ کیے، خیبر کے 2 علاقوں میں سے پہلے علاقہ جس میں 5 قلعے تھے وہی جنگ ہوئی، باقی یہ دوسرا حصہ جو قطیبہ تھا وہ صرف ہینڈ اوور ہو گیا، وہ لوگ خود کیا ہو گئے، ساری چیزیں دے کے ہینڈ اوور کر دی۔ تو اب جب جنگ شروع ہوئی تو 5 قلعوں میں پہلا قلعہ ہے حصن نعیم۔ حصن کے معنی ہیں قلعہ، حصن المسلم پڑھنے دعا کتاب سنے ہیں، تو وہ حصن المسلم کیوں رکھے ہیں شیخ سعد وہ کیوں رکھے ہیں؟ آپ اس میں کی دعائیں پڑھے تو آپ قلعے میں پہنچ جاتے، شیطان سے قلعے میں پہنچ کر جیسے آپ امن والے ہو جاتے، وہ دعائیں اگر پڑھیں تو شیطان سے ویسے کیا ہو جاتے آپ؟ اس میں 40 مسلموں نے ہاں وہ کیا ہے وہ ہاں اب سمجھ میں آیا، حصن کے معنی قلعہ۔ تو 8 قلعوں میں سے سب سے پہلا قلعہ نعیم پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کا پہلا دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شہزوار جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ مرحب اس کا نام کیا تھا؟ مرحب از اکول ٹو 1000 ممبرز، 1000 آدمیوں کا برابر لوگ اسے کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے۔ مرحب بڑا پہلوان تھا قلعہ مرحب۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، تو مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے، اور پہنچ کر سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دی۔ تو یہودیوں کی عادت رہی ہے اپنی جان مال، عورتوں کی عزت، بچے سب بے آبرو کر لیے، عورت اور بچے قید ہو گئے، ان کے مال مسلمانوں کو اللہ نے بطور غنیمت دے دیے، لیکن اللہ نے ان میں سے اکثر لوگوں کو کیا نہیں کیا؟ ہدایت نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں کہ دعوت کو انہوں نے مسترد کر دیا، بولا کہ نہیں ہم دعوت کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور اپنا جو بادشاہ تھا مرحب، اس کا نام کیا تھا؟ مرحب کہ کمان میں مسلمان اس کی کمانڈرنگ میں کیا کرے؟ مسلمانوں کے لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو میدان جنگ میں اتر کر سب سے پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دیا۔ پہلے مرحب اترا، اس کے بعد چیلنج کیا، آؤ مرحب پہلے دے رہا ہے، جس کی کیفیت سلمہ بن اکوع نے یوں بیان کی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ خیبر کے میدان میں پہنچے تو ان کا جو کنگ مرحب تھا وہ اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا ہوا اور ایک کہتا ہوا نمودار ہوا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ کیا بول رہا ہے؟ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب، جیسے لوگ بولتے نہیں کہاں تھا نا بھائی تمہارا گھر، تمہیں پرمبر پورے ایریا میں اتر کو پوچھو بول لیں گے نہیں، وہاں ہمارا ایک بڑا سٹی ہے، وہاں کے لوگ ایسے بولتے ہیں کہاں رہتے آپ؟ ارے کہیں بھی اتر کے میرا نام بولو، لا کے گھر پہ چھوڑ دیتے۔ ایسا ہوتا کیا ادریس بھائی؟ کہیں بھی اتر کے میرا نام بولو، گھر پہ لا کے چھوڑ دیتے۔ تو خیبر یہ تھا مرحب، تو اس کو بڑا ناز تھا، فخر تھا۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے سیدھا سادہ کوئی پتہ پوچھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بتانے کی نیت ہے تو اچھا طریقے سے کیا کریں، آپ پتہ بتا دیں کہ بھائی میرا پتہ فلاں جگہ ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ گول مول جواب دے دیں، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اشار قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ مرحب ہوں۔ شاک السلاح بطل مجرب
ہتھیار پہنا ہوا، بہادر اور تجربے کار۔ اذا الحروب اقبلت تلہب، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو، جب جنگ کی آگ بھڑکے تو لوگ جان لیتے ہیں کہ میں مرحب ہوں۔ جب اس نے یہ اشعار پڑھے تو اس کے مقابل میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر نمودار ہوئے، انہوں نے کہا قد علمت خیبر انی عامر، خیبر کو معلوم ہے کہ میں بھی عامر ہوں، شاک السلاح بطل معامر، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو میں عامر ہوں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی، اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، انہوں نے یہودی کی پڑلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا، اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ کس کی؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ کس کے لیے؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے، یاد رکھو کام آئیں گے عمران۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ وفیہم بالصعق الی السندرہ۔ کیا بولے؟ انا الذی، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے کیا رکھا؟ حیدر کرار بولتے نہیں، حیدر اصل میں شیر کو بولتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کو میری ماں نے کیا نام رکھا؟ حیدر۔ کلیث غابات کریہ المنظرہ، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ شیر کو جیسے دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بالکل مجھے دیکھتے ہی سامنے والے کے رونگٹے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وفیہم بالصاعق الی السندرہ، میں انہی سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اگر وہ لوگ تھوڑا سا کے برابر دیتے ہیں 1.25 کلو، تو میں نیزے کی نوک سے پورا بدلہ دے دیتا ہوں۔ سیر کو 1.25 سیر کے حساب سے پورا دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد اشعار کہتے کہتے مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ پہلوان اتنا بڑا جو کتنوں کے برابر تھا جنید ہمارے؟ کیا آپ صاحب؟ 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مار سے کتنا ہو گیا؟ وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ یہ قلعہ تھا قلعہ مرحب۔ جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کے اوپر سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا تم کون ہو؟ وہ یہودی ہے نا، وہ ساری باتوں کو دیکھ رہا تھا، تو پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ جھانک کر کیا پوچھا؟ آپ کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد وہ خود بولا کہ تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر، کس کا بھائی؟ مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ کیا بولا؟ کون ہے جو میرا مقابلہ؟ ایک بھائی چلے گیا مرحب، اس کا بھائی آیا یاسر۔ اس کے اس چیلنج پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ زبیر کی ماں صفیہ نے دیکھا رضی اللہ عنہا، دیکھ کر بولی یا رسول اللہ
میرا بیٹا کیا قتل کر دیا جائے گا؟ جب یہ حالت دیکھی تو کہا کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ کس کو؟ یاسر کو، مرحب کے بھائی کو۔ بالکل ایسے ہی ہوا، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کے بھائی یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حصن ناعیم جو قلعہ ہے، زوردار جنگ ہوئی، کئی یہودی مارے گئے، اور باقی جو یہودی تھے وہ مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکے، مسلمانوں کا مقابلہ اور حملہ نہیں روک سکے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حصن ناعیم اس قلعے کے پاس کئی دن جنگ جاری رہی، اور مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے تھے یہود۔ چپ کے کیا کرتے تھے؟ ناعیم قلعے سے دوسرے قلعے میں منتقل ہوتے تھے۔ وہاں 5 قلعے تھے نا، تو آہستہ آہستہ سمٹ کر کیا ہونے گئے؟ بازو ایک قلعہ تھا صعب بن معاذ، اس قلعے میں کیا کر لیے؟ اپنے آپ کو منتقل کر لیا، پورے وہاں چلے گئے۔ قلعہ نعیم کے بعد کتنے قلعے ہیں؟ آپ کو پورے قلعے سننے ہیں، 5 تھے نہیں، یہ قلعہ تو فتح ہو گیا، ابھی 4 قلعے ہیں۔ 4 قلعوں میں صعب بن معاذ کا یہ قلعہ ہے۔ تو صعب یہ بہت قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرے سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ تو مسلمانوں نے خباب بن منذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں، قیادت میں اس قلعے پر حملہ کیا۔ 3 روز تک اس قلعے کو گھیرے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، قبیلہ اسلم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھک کر چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں انہی دوں، لہذا انہی یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا، اللہ صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا قلعہ فتح فرما جس میں کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں۔ کہاں چلے گئے ثنا بھائی؟ انہی کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائے، جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ وہ زمانے میں کیا کھاتے تھے؟ چربی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ ایسے قلعہ ہم کو فتح یابی دے جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی اس قلعے پر حملے کی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دعا کر چکا ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، جاؤ حملہ کرو۔ تو حملہ کرنے والوں میں بنو اسلم ہی آگے تھے، وہ قبیلے والے ہی آگے تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی، مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں اور دبابے بھی پائے۔ منجنیق مانو؟ منجنیق نہیں ایسا دور سے ڈالتے تھے وہ، آج کے زمانے میں توپ، کینون، وہ ٹائپ کا منجنیق۔ اور دبابے بولے تو پورا پیک ڈبے کے سر کا رہتا، کیا بولتے اسے، پورا بند رہتا، خالی ایک لمبا ایسا یہ رہتا، ٹینک اسی وہ زمانے میں اس کو دبابہ، بالکل پیک اندر والا نہیں دکھتا ہے، بس ایک پائپ رہتا ہے، اندر دیکھ کے کیا کرتا ہے، گھما کے چلاتا ہے۔ تو ٹینک آج کے زمانے میں اس میں لیٹسٹ آ گئے ہیں کہیں۔ تو وہ زمانے سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے ابن اسحاق کی اس روایت میں شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے۔ گدھا 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک ڈومیسٹک، ایک وائلڈ۔
تو گدھے دبا کر کے لوگوں نے چولہے پر چڑھا دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت سے منع فرمایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ گدھے کے گوشت کی ڈلیاں شوربے کے ساتھ اوپر آ رہی تھی، اور صحابہ بھوک میں ہیں اور دوپہر کا وقت ہے، شوربے ڈلی کس کے ساتھ آ رہی؟ شوربے کے ساتھ۔ تو آپ لوگ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، تو لیکن اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ ان الحمر یعنی پالتو گدھے کیا ہیں؟ اللہ نے حرام کر دیے ہیں۔ تو اب کیا عالم رہے گا؟ وہاں کوئی تعویل کی شکل نہیں تھی کہ چلو اس مرتبہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس بھوک کی حالت میں بھی ہم نے وہ جو کچھ پکایا تھا کیا کیا؟ ہم نے پھینک دیے، نیچے بہا دیا۔ اللہ۔ تو اس طرح سے یہ 2 قلعے فتح ہو گئے، حصن نائم، حصن صعب بن معاذ، اور ایک قلعہ ہے قلعہ زبیر۔ قلعہ نائم اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطات کے سارے قلعوں سے نکل کر زبیر میں جمع ہو گئے۔ سارے کدھر جمع ہو گئے؟ زبیر، وہ جو قلعہ تھا اس میں جمع ہو گئے، قلعے میں۔ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا، راستہ اتنا پرپیش اور مشکل تھا، یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، چل کے جانا بھی مشکل، سواری پہ جانا بھی مشکل۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد محاصرہ قائم کیا، اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے اللہ کے رسول اور صحابہ۔ تو ایک یہودی آیا، یہودی آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اگر آپ 1 مہینے تک ایسا محاصرہ کے ساتھ پڑے رہیں گے تو یہودیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی پینا، اگر ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ تو اس اطلاع پر آپ نے پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی۔ کون سے قلعے کے ہیں؟ قلعہ زبیر، جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد قلعہ ابئی کی فتح ہے، اس کے بعد قلعہ نزار ہے، اور اس کے بعد قلعے کے آدھے حصے کی فتح کیسے ہوئی، خیبر کے اور آدھے کی حصے کی فتح کیسے ہوئی، بر صلح کی بات چیت ہے، اور ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کے قتل کی باتیں ہیں انشاءاللہ۔ پھر مال غنیمت کیسے تقسیم ہوا، ہمارے پاس کتنے حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں مال غنیمت کے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔